سورہ ہے جسے پڑھ کر ہمارے بہترین جو صحابی ہیں، جس میں مطلب جس کی خلافت میں اسلام کو بہت عروج سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ صحابی جو ہے نا اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں. تو اتنی پیاری بابرکت سورہ ہے. اور حضرت عمر کا واقعہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے. اور یہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں جب ہو رہی تھی، ممکن ہے اس وقت میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ اسی وقت جو ہے نا حضرت عمر یعنی 5 یا 6 ہجری کے درمیان میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ اسی درمیان میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا قبول اسلام کرے تھے. قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے، اگر جن بہنوں کو نہیں معلوم ہے 2 منٹ میں جلدی سے سنانے کی کوشش کرتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر زید جو ہے نا سعید بن زید جو ہے نا اسلام قبول کر لیے تھے. اور اس کے بعد حضرت عمر جو ہے نا بہت زیادہ جلالی شخص تھے، پرسنالٹی میں غصہ تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد وہ غصہ کریٹو اس میں کنورٹ ہوا تھا. ٹھیک، تو ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ نوز باللہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں. تو پھر بعد میں رستے میں جو ہے نا ایک صحابی ملتے ہیں اور انہوں بولتے ہیں کہ تم پروفٹ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاؤ، اپنے گھر کی خبر لو. پھر وہ جلتے ہیں، دوڑتے بھاگتے اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں. تو وہ بہن جو ہے نا سورہ طٰہٰ کی حضرت خباب جو صحابی ہیں، حضرت خباب بن ارد، انہوں پڑھاتے رہتے ہیں اور ان کے شوہر سعید بن زید اور انہوں مل کر پڑھتے رہتے ہیں. حضرت عمر داخل ہوتے ہیں، اپنی بہن کو خوب سارا ٹکاتے ہیں، اچھا خاصا غصہ نکالتے ہیں. جب بہن کا خون آتا وہ پچھتانے لگتے ہیں، پھر ان کو بہت زیادہ دل میں تکلیف ہوتی ہے. پھر بہن سے بولتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے بھی وہ دکھاؤ جس کو پڑھ کر تم اتنی زیادہ بول رہے ہو. اتنی کم سن تھی لیکن آج میرے سامنے بولنے کا مطلب ایک کانفیڈنس اسلام پیدا کرتا ہے. تو پھر بہن بولتی ہے ٹھیک ہے آپ پاک ہو جائیے، اور پھر وہ نوشتہ پیش کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ مبارک صورت تھی جس میں حضرت عمر جو ہے نا اسلام قبول کر لیے تھے. حالانکہ ان کی جب بعد میں اسلام لانے کے بعد انہوں بتاتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا اور ایک سورہ ہے سورہ نجم آئی تھنک کہ وہ حرم میں سنے تھے، جس کے بعد ان کا دل آلریڈی نرم ہو چکا تھا. بہرحال یہ تمام باتیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور کتنا ہم انہوں تو پورا اسلام کو دائرے میں آ گیا، پریویس زندگی بدل دیے تھے. میں اور آپ اپنے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میری پریویس زندگی اس سورہ پڑھنے کے بعد کتنی تبدیل ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصرت آڈیو پلے کرتے ہیں. ما أنزلنا سورة طه. عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم مصیبت میں نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑھو. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف جس نے تم کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان، زمین کو اور بلند آسمان کو. وہ رحمان کائنات تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے اس سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو یا چپکے سے کہیں ہوئی بات، بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی وہ جانتا ہے. چپکے کہنے سے بھی مخفی تر بات کیا ہو سکتی ہے؟ سوال. تو مخفی تر بات وہ ہے جو ہمارے دل میں دماغ میں خیال آتا، اللہ کو وہ بھی پتہ رہتا. ٹھیک، اسی لیے تو ہماری نیتوں کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ انما الاعمال بالنیات. اسی لیے اللہ وہ بھی چیزیں جانتا ہے جو ہماری نیت میں، ہمارے دماغ میں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. بہترین پیغام اور بہترین انٹروڈکشن ہے قرآن کے تعلق سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شخصیت کے تعلق سے. میں نے یہاں پر لکھا ہے اتنی ہماری 15 صورتیں آدھی قرآن ہو چکی ہے. اس میں پڑھنے کے بعد میں مجھے ان آیتوں کے بارے میں یعنی کہ قرآن کے بارے میں کیا سمجھی ہوں. ایک سوال لکھیے، انشاءاللہ آپ پوسٹ کریے گا. ڈسکرائب ان 3 to 5 words کہ قرآن آپ کو کیا سمجھ آیا. ایک بہترین انٹروڈکشن سورۃ طٰہٰ میں بھی آیا، آپ اس کے بھی پوائنٹس نکال کے بول سکتے ہیں. ایک یاد دہانی ہے، یہ مصیبت میں پڑھنے نہیں آئی بلکہ ہم کو آسمان سے. میں آنسر بھی بول دے رہا ہوں، اوپن بک ٹیسٹ ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ہم لکھیں، ہم ریئلائز کریں تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں آتا ہے. دیٹس وائی. تو قرآن سے میں نے یہ کتاب کو کیسا پایا ہے،
اس کا انٹروڈکشن آپ 4 سے 5 آیات میں 3 جملوں میں زیادہ جملوں میں لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیے کہ قرآن ہے کیسا، تاکہ آفٹر دور قرآن ہمارا ختم ہو جاتا ہے ہمارا جذبات دن بالکل اسکیل میرکوری نیچے نہیں آ جانا، اسٹیبل رہنا، کیونکہ ہم یہ لکھتے ہیں اپنے آپ کو بار بار ٹھوک ٹھوک کر کے، انسان ہے ہم، نسیان ہے ہم، بھول جانے والے ہیں، جذبات میں آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا، بارش آ رہی ہے، رمضان کا موسم ہے، یہ پوری چیزیں ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی عید کا چاند کیا تر بالکل اسکیل نیچے آ جاتی، تو اس سیل کو نیچے آنے سے بچانا رہا، تو اب ان مومنٹس کو یوٹیلائز کرنا، رائٹ ڈاؤن دا پوائنٹس کہ آپ نے قرآن کو اتنا پڑھا ہے، اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن بھی دیا ہے، آپ نے قرآن کو کیسا پایا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، ڈسکرائب ان یور اون ورڈس ان 3 to 5 lines. انشاءاللہ دس ول بی اے ہوم ورک، اور ہمارے بہت سارے ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ اسٹوڈینٹس ہیں، ہر سال میں اللہ تعالیٰ نے اس گلدستے میں ہمیشہ ایک بہترین چیزوں کو اضافہ کرتے گئے ہیں، اب کی بار بھی ہمارے اس گلدستے میں الحمدللہ دور قرآن کے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے ساتھی کو اضافہ کیا ہے، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جوڑے رکھے اور ہم سب کو جنت تک کا ساتھ عطا کرے۔ چلے آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی۔ ہاں سورہ طٰہٰ کے تعلق سے میں بولنا بھول گئی کہ سورہ طٰہٰ میں ہے کیا، بولے تو سورہ طٰہٰ ایک کمپلیٹ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو بہت زیادہ بیان کرتی ہے، کہ اس میں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی ہم سٹوری پڑھ کر رہے ہیں، اس میں کیسا کمپلیٹلی یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھ کر رہے نا، ویسے یہاں پر جو ہے نا کمپلیٹ سورہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی یعنی پروفٹ موسیٰ کی سٹوری کو پوری بیان کرنے والی، کھل کر آیت نمبر 1 to 8 میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اور خوشخبری جو ابھی ہم پڑھ لیے، آیت نمبر 9 سے دیکھیے، آیت نمبر 9 to 47 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی ملاقات اور پہلی بات چیت کا ذکر کیا ہے، پہلی ملاقات اور پہلی بات ہمیشہ امپورٹنٹ تھی، وہاں پر غار حرا پہ دیکھ لیجئے، اور اس طریقے سے دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیجئے، تمام چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن تھا۔ ہم لوگوں کی پہلی ملاقات کسی سے بھی امپورٹنٹ پرسن سے ہوتی ہے، ہم کیا بات کرتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ بات کرتے ہیں، دا سیم وے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے نمبر 48 to 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کا جو دربار تھا اس کا ڈسکرائب کیا ہے، اور ان کا انکار اور ایکسیپٹنس والوں کا انجام بیان کیا۔ آیت نمبر 80 تک ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں صلاحیت دے، کیونکہ آلموسٹ پورے واقعات ہمارے ڈسکس ہوتے گئے ہیں، اس میں سورہ اعراف میں ہم لوگ پورے ڈیٹیل میں یہ پڑھ کر آئے ہیں، سورہ انعام میں بھی اس کا ڈسکرپشن ہے، سورہ ہود میں بھی جو ہے نا ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو آلموسٹ واقعات ریپیٹڈ ہے، صرف جو الگ پوائنٹ رہے گا اس کو نوٹس کرتے جائیے، اور جواب اور چیزیں آپ خود اپنے آپ سے لکھنا شروع کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ریپیٹ ہونے والی کتاب بولے ہیں، بار بار یاد دہانی کرانے والی کتاب ہے، تو بہت ساری باتیں ریپیٹ ہونے والی ہیں، لیکن یہ ہمارے خیر کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم ایک بچے کو ماں بولتی ٹیفن کھا کے آؤ، دیکھو بیٹے ٹیفن کھا کے آؤ، بیٹے دیکھو ٹیفن کھا کے، بچہ بولتا ماما کتنے بار آپ بولتے ہیں، مگر تو ماں کو اتنی فکر رہتی کہ بچہ لٹرلی وہ فالو اپ کرے، دا سیم وے اللہ تعالیٰ بہت سارے امپورٹنٹ احکامات کو ریپیٹ کرے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، اس میں اللہ کی رحمت کو سمجھیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے، جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں انہیں ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، تو جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدسی طوا پر ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کی جگہ کو جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، رب کا ذکر ہوتا ہے، مساجد ہو گئے اور اس طریقے کے محفل ہو گئے، وہاں کا احترام بھی بتایا گیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تھا، ٹھیک، تو میں اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ کیریکٹر کو پسندیدہ کام کے لیے چن لیتا ہے۔ تڑپ ہو رہی ہے دیکھ کر اللہ ان کو پسند کرا، اللہ ان کو پسند کرا، یہ بہت عظمت والا راستہ ہے کہ اللہ اپنے دین کے لیے کسی کو پسند کرتا ہے،
بہت سیکریفائز والا راستہ ہے، بہت زیادہ مشقت طلب راستہ ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتا ہے، لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، وداؤٹ اینی غرض آپ کو اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا پڑتا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. لیکن اس کی جو لذت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوتی ہے، پھر یہ اللہ کا دنیا کا انعام ہے اور آخرت میں اس میں اجر بھی بہت. عظیمت کا راستہ ہے جسے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. چپکے سے دعا کر لیجیے، اللہ تو مجھے چن دے. جہاں بھی پلیٹ فارم اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جوڑ دے، قرآن کی خدمت نصیب عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو چن لے، ہماری اولادوں کو بھی چن لے، اور ہماری فیملی کے پورے ممبرس کو بھی چن لے. اللہ ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو ایک نمائندہ بنا دے، حق کا قائم کرنے والا بنا دے، ہماری لالچ ختم نہیں ہوتی. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے. ٹھیک، رسول کی رسالت کا بات ہو گیا، عبادت کی بات ہو گئی، اور آخرت کا ذکر بھی پہلی وحی میں، پہلی کنورزیشن میں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس میں تمام چیزیں واضح طور پہ بتا دی تھی. اور میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنوع اپنی صحیح کے مطابق بدلا دے. پیدا ہوتے ہی سمجھو کہ ہمارے ساتھ ایک چٹھی آ جانا نا، تو ہمارے باڈی پارٹس پہ کیا تو بھی ڈیٹ لکھے ہوئے رہنا، ہاں فلاں مہینے میں فلاں ڈیٹ کے دن انتقال ہو رہا. بولے تو آدمیاں کیا کریں گے، ہم سب کیا کرنے لگیں گے، وہ ڈیٹ کے 8-10 دن پہلے سے، مہینے سے، ہم اچھی پلاننگ کرنے والے ہیں، مہینہ پہلے سے ختم، پورے گناہ چھوڑ دینا اور تہجد. رمضان میں کیسا بدلتے ہیں ہم کیریکٹر، شاید ویسا بدلتے تھے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مخفی رکھ رکھی، سیکریٹ، کبھی بھی آ سکتی. ہم انیکسپیکٹڈ رہتے، خبریں آ جاتی ہیں، اور ہم خود وہ بننے والے کو بھی نہیں پتا رہتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سدھرنے والا بنے. بس کوئی ایسا نہیں، ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن کر رہتا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پہلی بار ملے ہاتھ میں، اوبیسلی انہوں نے لاٹھی لے کر چراتے تھے. بہت سارے پروفٹس چرواہا رہے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں. اس زمانے میں گاڑی بھی نہیں ہے تو ہاتھ میں لاٹھی پکڑا کرتے تھے، جس سے وہ ہانکتے بھی تھے اور جس سے سہارا بھی لیتے تھے چلنے کے لیے، لانگ ٹرم جرنی کے لیے. اوبیسلی سپورٹ کی ضرورت تھی. وہ ایک لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، جو عصا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس پر میری بکریاں لے کر پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہے میں اس سے لیتا ہوں. ایک یوزفل جو ہے نا اس زمانے کا وہ تھا ان کا. فرمایا پھینک دے اس کو. موسیٰ، اس نے پھینک دیا. وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. یہاں پر دیکھیے دا موسٹ بینیفیشیل تھنگ، وہ زمانے میں اندھیرا ہے، رات ہے، پہاڑ ہے، کچھ بھی دوسرا سورسز بھی نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی سب سے یوزفل تھنگ کو پھینک دو. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک پروفٹ رہتا، ان کے اندر اطاعت اور ان کے اندر سبمیشن اتنا آ گیا تھا، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا کر دیا کہ انہوں نے ان رب العالمین کو تسلیم بھی کر لیا تھا، اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھ لیا تھا، اور اللہ کی فرمانبرداری میں دا موسٹ سو یوزفل تھنگ ان کے لیے جو تھی، اللہ نے بولا کہ اس کو چھوڑ دو تو انہوں نے چھوڑ دیا. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر انہوں نے نہیں کہ کام کی چیز میں کیسا چھوڑنا بولے، تو وہ سانپ بننے والی ہے نا، سانپ بن کے ان کو ڈس سکتی تھی. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی احکامات رہتے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت رہتے ہیں. ہم بہت ہماری فیملی ٹرینڈ ہے بھئی نہیں، میرے کو بالکل بھی، میں ہمارے خاندان میں دور دور تک کوئی بھی پردہ نہیں کرے، ایسا بہت مایوس سمجھتے ہیں. بولے تو یہ جو اللہ کے احکام کے آگے تمام چیزیں زیرو ہو جانا، یہ ہمارے کو سکھاتا ہے. فرما برداری موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر میں. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، یعنی انہوں بھی ڈر محسوس کر رہے تھے، رات ہے، اندھیرا ہے، ایک دم سے سانپ آنا شروع ہوا. تو ہیومن بینگ ہونے کی وجہ سے ڈر تھا، لیکن اس ڈر کو کانکر کرنا. تو ایک مسلمان کو ڈر نہیں ہوتا بول کر، لیکن ڈر کو کانکر کر لیتا ہوں، اس چیز کو اپنے اندر حاوی ہونے نہیں دیتا، اپنے آپ کو آکوپائی کرنے نہیں دیتا. تو یہ کیریکٹر یہاں پہ موسیٰ کا بتایا جائے گا. فرمایا پکڑ اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسا یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں داؤ، چمکتا ہوا نکل آئے گا بغیر کسی تکلیف کے. دو جو ہے نا معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور میکسیمم بہنوں کو بتا ہوگا، جو نئی بہنیں ان لوگوں کے میں بتا رہی ہوں کہ ایک تھا ید بیضا جس کو بولیں گے، یعنی جب وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے تھے، یعنی
بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ وائٹ ایک ٹیوبلائٹ، میرے کو جو سمجھنا تھا ایک مے بی رانگ، بٹ ایک چمکتا ہوا کوئی چیز کی طرح، جیسے ٹیوبلائٹس ویسا رہتا ہے نا، ویسا کچھ ہوتا تھا. جی وہ بہت بڑی نشانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور سیکنڈلی جو ہے نا وہ جو عصا تھا وہ جب پھینکتے تو وہ ایک اژدہا بن جاتا تھا. یہ دوسری نشانی ہے. 2 نشانیاں ہم کو دیے تھے. اس کے لیے ہم تجھے اپنی بڑی نشانی دکھانے والے ہیں، اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا. نشانیاں دیکھ کر، آیتیں پڑھ کر ایمان لے کو گھر میں تسبیح لے کو بیٹھ جانا نہیں. دس از ناٹ دا تھنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایکسپیکٹ کرتے. کیا بولتے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى. جو نافرمان ہوتے ہیں، جو اطاعت پہ نہیں ہوتے ہیں، ان کی طرف پیغام پہنچانا ذمہ داری ہو جاتی ہے جب آپ کو حق مل جاتا ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے فرعون کے دربار میں بھیج دیا گیا. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے. ان کے اندر بہت ساری کمیاں تھی، ان کی زبان لڑکھڑاتی تھی. اگر آپ تفسیر میں پڑھے تو ان کی بات کرنے میں اتنی فلوئنسی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کیا بولے، میرے کو بات کرنے نہیں آتا، میں نہیں جاتا بھائی فرعون کے پاس. ان میں آلریڈی میرے پیچھے سپاہیوں کو لگایا. کتنے ریزنس تھے ان کے پاس بولنے کے واسطے، لیکن واٹ ہی ڈیڈ، اللہ میری کمزوری کو دور کر دے. ہم بھی بول رہے ہیں اللہ ہمارے کو چن لے، پھر ہمارے بھی دماغ میں آتا میرے کو بولنے نہیں آتا، میرے کو لوگوں سے بات کرنے میں ڈر محسوس ہوتا ہے، اور مجھے اتنی زیادہ نالج بھی نہیں ہے، میرا اتنا بڑا گھر بھی نہیں ہے. ایسا ہمارے پورے ایسے دماغ میں وسوسے آتے رہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے یہ چیز ہے، اپنی کمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر دعا کرنا. اے رب العالمین میرے اندر یہ کمی ہے، آپ مجھے چن لیجئے اور میری کمی کو دور کر دیجئے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے. ان کی جو زبان میں لڑکھنک تھی اس کو کھولنے کے لیے اور ان کے بات کرنے کی سہولت کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے بات کیا تھا. اور یہ وہ دعا ہے جو ہم تقریباً ہر تقریر میں اور ہر چیز کے آسانی کے وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں. اپنے وائوا دینے کے ایگزام کے ٹائم پہ بھی زبان نہیں کھلتے رہتی، ہم بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں. یا کسی بڑے کے سامنے حق بولنے کی بات نہیں ہو سکتی، آپ اپنا چپکے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ میری زبان کو آسان کر دے اور ممی میری بات سن لے، یعنی حق کے لیے، برے باتیں منانے کے لیے obviously. چلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اولا میں پہلے اس پہ دعا کر لیتی ہوں ہائی لائٹ، پلیز دعا سینڈ کرنے والی بہنیں دیکھ لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کچھ بھی نیا نہیں دکھاؤں گا، روز ہم 2-3 بار پڑھتے سنتے رہتے درس میں. بہرحال آگے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا. ہم نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اس کنبے سے ایک وزیر مقرر فرما. ہاں آگے کیا دعا کرے، وجعلنی وزیرا، یہ الگ دعا ہے. پھر کیا کرے، میرے کنبے سے میری زبان کو کھول دے، میری کمزوری کر دے، پلس میرے گھر میں سے اللہ تعالیٰ میرے ایک سپورٹر پیدا کر دے. ہم سب بھی چاہتے ہیں ہم سب کے ایک سیٹ، امی راضی ہو جانا یا ابا ہمارے کو پرمیشن دے دینا یا پھر ہمارے شوہر ہیں یا ہمارے بھائیاں ہیں جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کو ہمارے اسی وقت اللہ ہمارے لیے قبول فرمائے اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے بھی ساتھی ادا کرے. انہوں نے فوراً ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کیا تھا. اسلام میں ہم بھی اپنے لیے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا ساتھی بنا دے، ہمارے بچوں کو اور ہمارے شوہروں کو اور ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے سسرال اور ہمارے مائکے کو آسانی کر دے تاکہ ہم یہ کام کھل کر سکیں. ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر. ہوتا کیا ہے، گھر والے سپورٹ کرے تو ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، ہمت کے ساتھ تم پکا لو، تم صفائی کر لو، تم پڑھ لو اور سب مل کو نکل رہے آرام سے، ہے نا. نہیں تو تم کہاں جا رہے ہیں، یہ کیسا ہو رہا، یہ ٹائم نہیں، ایسا نکلتے کیا، یہ پورے آبجیکشنز آتے ہیں. تو دعا کریے کہ سب مل کر ٹیم ورک کے جیسا کرنے والے بنے. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران ہے. اور دیکھیے کبھی بھی پارٹیز آتے ہیں، چیزیں آتے ہیں، اوکیشنز آتے ہیں، سب مل کو یہاں وہ کریں گے، یہ کریں گے، میرے کو کرتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں بڑی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، بڑی ہماری اتحاد ختم ہو جاتا. جیسا ہم پارٹیز مل کو کر لیتے ہیں، جیسا ہم دعوتیں مل کو کر لیتے ہیں، دین کے کاموں کو بھی ہمارے گھرانے اتنی سہولت سے ہیں کہ آج آپ کا درس ہے، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ریلیف کر لو، میں یہ کام کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی یہ کام ہے، میں آپ وہ کر رہے ہیں. آپ کاش ہم اس طریقے سے سپورٹ کرنے والے بنے تو ہمارے گھر بھی جو ہے نا دعوتی سینٹرز بن سکتے. سبحان اللہ. کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم اس طریقے سے جڑ کر کام کرنے والے بنے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی قبول عطا فرما، قبول عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا ہے، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیرے ماں کو اشارہ کیا تھا، اور ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اس سے میرے دشمن اور اس بچے کو اٹھا لے گا۔ اچھا، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی ہے اور ایسا انتظام کیا ہے کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے گا۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی تھی میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے گا۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈک رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ ٹھیک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیریکٹر میں عصا پھینکو بولتے ہی پھونکے، فرما برداری کہاں سے ہی؟ ماں کی فرما برداری۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرعون کیا کر رہا تھا، بیٹوں کو چھوڑ رہا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا، بیٹوں کو مار رہا تھا، وہ زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور obviously وہاں پر جس سپاہیاں دیکھتے تھے پریگننٹ تھے، کیا ڈیلیوری ہوئی؟ لڑکا ہوا تلوار سے ویسا وقت تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ ماں کو کیا وہی کرے، چھوڑ دے۔ تو جو وہ توکل ماں کا تھا، وہ توکل بیٹا میں آئے۔ لنک سمجھ میں آ رہا؟ جیسی ماں ویسا بچہ، فرسٹ آف آل۔ سیکنڈ کیریکٹر دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں توکل کر کے ماں نے بچے کو سمندر کے حوالے، نو مولود بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ میں اور آپ کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ سکتے؟ نہیں، فیوچر خراب ہوتا۔ توکل ہے کہ دین پہ جانے کے بعد بچے بگڑیں گے نہیں، دین پہ پانے کے بعد آپ کے اور بھی متا ہوں گے اور اللہ آپ کو روزہ عطا کرے گا، ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ اس کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت آسیہ کے دربار میں محبت، حضرت آسیہ کو بھی اور ان کے درباریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محبت سے بھر دیا تھا۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل امین اس سے، حدیث کا مفہوم میں بتا رہی ہوں، جبرائیل امین اس سے محبت کرتے ہیں، پھر فرشتوں کو اس کو حکم دیا جاتا ہے، اور کائنات کی ہر ہستی کے دل میں الہام ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ توکل کے نام میں محبت، سبحان اللہ۔ اور انتظام کیا؟ پلس بہن چل کر آ رہی تھی، یہ بہن کے رشتے کو یہاں ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اللہ نے تقریباً ہر چیز کو، میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں میاں بیوی کے رشتے کو، تعلق کو بتایا ہے سورہ بقرہ کے آیتوں میں، پھر ابھی ہم نے ایسے پورے ریلیشن شپ کو، ہر چیز کو، ولادت کا، ڈیلیوری کا وقت بھی ڈسکس کیا گیا ہے، رشتوں کو، کتنے زیادہ پریشیس رشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈسکس کرے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو واضح کتاب ہے، تمام چیزوں کو کھول کر بتاتی ہے۔ بہن کی کتنی محبت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ بہن چل رہی تھی، بہن بھی کم سن تھی، کم عمر تھی، لیکن اپنے بھائی کے خاطر دربار تک پہنچ گئی، چلتے 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 پیچھا کرتے۔ بہن کی محبت کو قرآن نے کوٹ کیا ہے، لیکن یہی بہنیں شادیاں ہونے کے بعد میں ایک نیگیٹو کردار کیوں ادا کرتی ہے نا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ پاکیزہ کردار بنائے کہ وہ ننن کا، وہی بھائی کا گھر جو ہے نا، بہت ساری بہنوں کی وجہ سے، with all due respect، ہمارے بھی بھائی ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، لیکن یہ نیگیٹو کیریکٹر شیطان ہمارے معاشرے میں پھیلا چکا ہے کہ ہم اس بہن کی محبت کو ہم اس لمحے میں بھی محسوس کریں جو ہم ان کو پالنے میں دیکھ کر یا ان کی شادیوں سے پہلے محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بہترین کردار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی کردار میں۔ آپ اور میں دیکھ لیں کہ اگر ہم بھابیاں بن کر آتے ہیں تو ہم بھائیوں کو اپنے بہنوں سے جدا کرنے والے نہ بنے، اور اگر ہم ننند کے روپ میں ہیں تو ہم اپنے یعنی بھابیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، دونوں بھی بہنوں کے ساتھ، چاہے آپ بھاوج ہو چاہے آپ ننند کے، دونوں کے رشتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے دے نا۔ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے رہا ہے۔ وہ بہن چلتے جا رہی ہے نا، پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح کہ ہم تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں ماں چھوڑ دی، اللہ پلٹا کو واپس بیٹے کو گود میں دیا، اس کی پرورش اچھی ہو رہی ہے، اس کا کھانا پینا اچھا ہو رہا ہے، اس کا رہن سہن اچھا ہو رہا۔ یہ اللہ کا پلٹا کر دینے والا انعام۔ توکل کرو، اللہ کبھی بھی کسی کا لیتا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پلٹا کر دیتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی صورت میں صدقہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا خیرات کرنے والے یا صدقہ دینے والے کبھی بھی جو ہے نا مفلس نہیں پائے گا، انفیکٹ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا بڑا کر دیتا ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں دیا گیا اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور پھر یاد کر تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشیں گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پوری سٹوری وہاں سے کٹ کر کے بیچ کی پرورش کی جو سٹوری ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف ہائی لائٹس بتاتے ہیں قرآن میں، پھر ہم کو سیرہ سے اور جو ہے نا حدیثوں سے پوری سٹوری ملتی ہے، لیکن قرآن صرف نکات بتاتی ہے، مین چیزیں. تو وہاں سے بچپن کٹ ہوا اور آگے جوانی میں پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام، اور ان سے جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو ڈسکس کیا گیا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا. دین کے کام کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ہم بھی دین کا کام کرتے ہیں کسی کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں تو بیسک انگریڈینٹ کیا اللہ کی یاد ہے، اس میں کبھی بیشی نہیں کرنا. دعوت ایک ڈیفرنٹ ہے، اپنی عبادت روحانی درجہ اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھنا از دا کی رول. دیٹس وائی دائی کا کام کرنے کے لیے تہجد پڑھنا کی رہتا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. فرعون سے بات کرنا ہے تو بہت زیادہ ڈلیر ہونا بھی، اسٹرانگ ہونا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولے، دعوت ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دعوت بہت بڑا، سورہ نحل میں ہم پڑھ کر آئے کہ ادعو الی سبیل اللہ، کس کے ساتھ، معدت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف جوڑا جائے. تو دین کا کام ہمیشہ نرمی سے کیا جائے، حکمت کے ساتھ کیا جائے، اور جو ہے نا بہترین دلائل کے ساتھ کیا جائے. اور دیکھو اجتماع بولے آپ تو انوائٹ کریں، ہاں بولے، فون اٹھا رہے ہیں یا اس طریقے سے روڈلی دعوت دی جائے یا کسی چیز کو یہ کرنا نہیں ہے. دیکھو ایسا قرآن میں ہے، ایسا روڈلی انداز میں نہیں بول سکتے، اس کو بہت حکمت کے ساتھ جو ہے نا پلانا رہتا ہے. یہ کڑوی گولی ہے، پرسوں بھی میں اس کا اگزامپل دی تھی، کڑوی گولی میٹھے لڈو میں رکھ کر کھلانے کا دعوت کام رہتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ حکمت کی بھی ضرورت ہے. وہ کڑوی گولی جسم کے لیے بہت اچھی ہے، اما کڑوا کھلا رہے کیا بول کو دماغ میں شیطان ڈالتا، کڑوی گولی باڈی کے لیے ہیلنگ پاور رکھتی. دیٹس وائی تو اسی لیے تھوڑا سا سختی نظر آتی ہے شروع میں، بعد میں دیٹ از بینیفیشل فار اس. تو یہ اسلام پر آنا بھی، دین کی طرف دوڑنا بھی یہی حکمت طلب کام ہے. آگے آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دونوں عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. سانپ پکڑنے، لاٹھی پکڑنے بھی ڈر ہوا تھا، اب میدان میں وہاں پر فرعون کے دربار میں بھی جانے کے واسطے ڈر ضرور محسوس ہوا، لیکن انہوں نے اپنے ڈر کو کانکر کیا تھا. ٹھیک ہے، ڈر ایک فطرت چیز ہے جو ہم کو بھی محسوس ہوتی ہے، ہر ایک کو اسٹیج پہ بولنے کے واسطے بھی محسوس ہوتی، نئے لوگوں میں جا کر بولنے کے واسطے محسوس ہوتی، سسرال میں بولنے بھی ایک فطرت محسوس ہوتی ہے، یا کئی نئی جگہ بھی بولنے کے لیے ایک فطرت، لیکن اس کو کانکر کرنا ہے ہم کو ایز اے دائی بننے کے لیے. ٹھیک، فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور اس کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے ان کے لیے جو راہ راست کی پیروی کریں گے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. کنورزیشن میں کیا بولنا ہے وہ بھی تقریر بتا دی اللہ تعالیٰ. فرعون نے کہا کہ اچھا تو پھر دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے، پھر اس کو راستہ بتایا ہے. فرعون بولا اور پھر پہلے وہ نسلیں گزر چکی ہے، ان کی پھر کیا حالت تھی. یہی سوال دیکھیے قریش مکہ بھی یہ فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. اچھا تم لوگ اب اسلام قبول کرے، اس کا مطلب ہے وہ جو قریش کے سردار ہیں جو تمہارے ساتھ، یعنی تمہارے جو بزرگ ہیں جو اسلام قبول کرنے والوں کے مطلب فادرز ہیں، اس کا مطلب انہوں جہنم میں جانے والے ہیں. یہ کنفیوزنگ سوال ہمیشہ سے وہ کرتے تھے، یعنی کنفیوز کرنے کے واسطے. تو اس کا جواب کیسا دینا ایز اے دائی دیکھیے. موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. I don't know about that. میرے کو یہ بات ملی ہے، مجھے یہ پہنچانا. جو علم نہیں رہتا اس کے بعد میں بڑے باتیں کرنے کا ہمارے کو کوئی بھی نہیں اتھارٹی ہے. جو بھی پتا ہے آپ کو حق کے ساتھ کھری بات پہنچانا. تو ان کو نہیں معلوم تھا اور اس میں آرگومنٹ میں بھی نہیں پڑھنا چاہ رہے، تو انہوں نے اس چیز کو بتا دیا. صحیح، ہاں انہیں عذاب ملے بولے تو بھی پچھتاتے تھے، نہیں ملنے والے ہیں بولے تو بھی ہاں ان کو نہیں ملا ہم کو، تو وہ بات غلط ہو جاتی تھی. دیٹس وائی ایک حکمت والا جملہ انہوں نے اس طرح، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشے میں محفوظ ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہی تو
وہی جس نے تمہاری زمین کا فرش بچھایا اور اس نے تمہارے لیے چلنے کا راستہ بنایا، اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے اقسام کے پیداوار نکالی اور کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چرواؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کہاں نشانیاں ہیں؟ اطراف میں دیکھنے کے واسطے نشانیاں دکھنا شروع ہوئے کیا؟ اس کا بھی جواب لکھے کہ جب میں آسمان دیکھ رہی ہوں، جب میں پہاڑ دیکھ رہی ہوں، یا مجھے بارش نظر آ رہی ہے، یا سورج کی تپش محسوس کر رہی ہوں، کیا اس میں نے اللہ کی نشانی کو پہچاننا شروع کر دیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کیا میرے پاس اب شعور آ چکا ہے؟ میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے والی بن چکی ہوں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ موسیٰ کون ہے؟ تعارف بولے تو اتنا پورا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بتا رہے ہیں، یہ ہے میرا خدا۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائی مگر وہ جھٹلا چکا تھا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ قریش کا سوال۔ قریش کو کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اقتدار چاہتے ہیں۔ دین والوں سے ہمیشہ لوگ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، شاید یہ اتھارٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو دین والے صرف اخلاص چاہتے ہیں۔ دین والوں کا، پیغمبروں کا کام، جو بھی حق کا کام کرتے ہیں، ان کو ملک اور سلطنت سے کچھ بھی واسطہ نہیں رہتا، کیونکہ دنیا تو ان کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی کامیابی تو اگر ان کو تمام دنیا کا بھی بادشاہ بنانے کا آفر بنا دیتے ہیں، سکندر اعظم کی بھی پوسٹ آفر کرے تو انہوں ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہٹ دھرمی سے ملے یا پوری دنیا کی کائنات بھی ملے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو ان کو وہی ڈر تھا، قریش کو بھی، فرعون کو بھی بہت خوش تھا۔ کل بھی میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرایا تھا، قرآن کی تفسیر میں سے ہے کہ فرعون کے کیریکٹر کو قریش کے کیریکٹر سے قرآن کمپیئر کر کے بتاتا، تو ان کو بھی وہ ڈر لگا تھا اب فرعون میری کرسی چھین لے گا، قریش کو بھی یہی تھا ہماری پاور جانے والا ہے۔ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں اور طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس اقتدار سے پھریں گے، نہ پھرو کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا کہ جشن کا دن طے ہوا ہے اور دن چڑھے لوگ جمع ہو۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابلے کو مخاطب کر کے کہا کہ شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمت باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناش کر دے گا۔ جھوٹ اس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر اس کے دربار اختلاف رائے ہو گیا اور چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کرے۔ ریممبر سرداران قریش کے جو ان کے چمچے تھے فرعون کے، ویسے تھے چمچے بھی، اور تمہاری مثال طریقے زندگی کا خاتمہ کریں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے کہ موسیٰ علیہ السلام تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ہی پھینکو۔ ایک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، ان کی جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ تھرڈ ٹائم ڈر محسوس ہو رہا، دیکھیے ڈر کو چپ بیٹھے بھاگ گئے نہیں، کانکرڈ۔ ہم نے کہا کہ مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے گا، اور یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، سورہ نساء میں بھی تقریباً جادوگروں کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کسی بھی طریقے سے جادو کر رہے ہو، بچا رہے ہو، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی طریقے سے انوالو ہے، توبہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جادوگر کے لیے دوزخ میں ایک ٹھکانہ ہے، جادوگر کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس بات میں بھی ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ بیفور یہ مقابلہ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید وہاں پر پیغام پہنچا دیا تھا، تو اسی لیے جو ہے نا آفٹر حق دیکھنے کے بعد میں ان لوگوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو ماننے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو دعوت پہلے مفسرین بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ
تماشا شروع ہونے سے پہلے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ معلوم ہو گیا کہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ مخالف سمت میں کٹوا دوں گا اور کھجوروں کے تنوں پر تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد میں صداقت سے تجھے ترجیح دے دے۔ رول ماڈل پوزیٹیو کیریکٹر یہ ہے قرآن میں، جس میں سے ایک ہے جادوگروں کا کردار۔ انہوں نے حق دیکھنے کے بعد میں اپنی موت کو گلے لگانا قبول کر لیا، حق کے سب سے جبار یعنی سب سے ظالم شخص کے سامنے اپنے اعلان کا اظہار کر لیا۔ ود ان آورس جو ہے نا ان کے ایمان میں اتنی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ تو ون آف دا گڈ رول ماڈلس ہیں جن کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ انہوں نے تو نشانیاں دیکھ کر اپنے آپ کو حلیے کو بدل لیا، اپنی زندگی کے ترجیحات کو بدل لیا، پہلے پیسہ دیکھ کر انعام دے کر آئے تھے لیکن بعد میں مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں اور آپ اس میں اپنے لیے لیسن اٹھائیں کہ میں دین کے لیے کتنی قربانیاں اور چینجز لانے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، کیا بھی کر لے، ہم کو کیا بھی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ میرا رب مجھے راضی ہے اور جنت میرا انعام ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں رہ جاتی۔ تو زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے نا۔ پیارا ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ دیکھیں ود ان منٹ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمان کو مکمل کر دے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرما۔ پھر توبہ بھی کرنے لگے ہیں۔ کیا پوزیٹیو کیریکٹر، سبحان اللہ۔ اللہ کاش ہمیں بھی حکمت دے کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے بنے، نادم ہو اور ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور اللہ ہی اچھا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ کیسی کیفیت ہے؟ سانس نہ اندر سانس نہ باہر۔ کیفیت آج کل بہت گزری، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ویسن کرے کہ نہ جی سکتے ہیں اور نہ مر سکتے۔ بہت زیادہ تکلیف دہ کنڈیشن ہے جو جہنم میں رہ گئے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ زندگی میں زندگی سے جب بیزار آتے ہیں تو کہہ دیں گے کہ مر جانا ہے، تو مر کر بھی چین نہیں آئے گا تو کہاں جائیں گے۔ ایسے مصرع ہے، مجھے اوپر نیچے ہو گیا تھوڑا سا، لیکن اس طریقے سے الفاظ میں شاعر نے بتایا۔ بالکل وہی بات ہے، کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد میں انسان کچھ بھی دوسری موت کی بھی طلب نہیں کر سکتا۔ اس لیے بیٹر ہے کہ دنیا میں بہترین زندگی گزار کر آخرت کو کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجہ اور سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے ہوں گے۔ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ تزکا، یہ ورڈ کو ہائی لائٹ کرے، ذالک جزاء من تزکا، جس نے تزکیہ اختیار کیا وہ کامیاب ہوا۔ قد افلح من تزکا، اب یاد ہے، قد افلح، جس نے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں تزکیہ کرنے والا شخص جو ہے نا کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس نے تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنا، جس کو ریئلائز ہو گیا کہ نہیں میری پچھلی زندگی غلط ہو چکی ہے، جس کو اپنے آپ کو اینالائز کرنا، سیلف اینالائسس کا ایک سٹیج آتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو غلطیوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ وہ چشمہ، ہدایت کا چشمہ پہناتا ہے کہ اس کو اپنی غلطیاں کلیئر نظر آتے ہیں۔ جھوٹ بھی ہو رہا تو اس کو کلک ہونا شروع ہوتا ہے، نماز میں ڈیلیٹ ہوا تو کلک ہونا شروع ہو جاتا، کسی سے گوسپنگ کر رہا تو اندر سے کلک ہونا شروع ہوتا۔ تو وہ جو تزکیہ کا لمحہ رہتا ہے انسان کی زندگی میں آتا ہے، انسان کو ریئلائز ہونا چاہتا ہے اور انسان بچنا شروع ہو جاتا، تب وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ متقی کی سٹیج پہ پہنچنا شروع ہو جاتا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا یہ ساری چیزیں۔ وذالک جزاء من تزکا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں 77 آیت میں، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر سے سوکھی سڑک بنا لی، اور تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہوا اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے
ڈر لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے جب میدان موسیٰ کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے اور عصا کے سجدہ بن جانے سے ڈر محسوس کر رہے تھے اور درباریوں کا سانبا دیکھ کر ڈر رہے تھے, لیکن سمندر کو کراس کرنے کے لیے اللہ بولے آگے نکلو تو آگے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ کے کریج اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں پیچھے سے فرعون اپنے 79 آیت پہ موضوع ختم ہو رہا ہے, یہاں پر ہم اپنے رک جاتے ہیں, ٹائم بھی ہو چکا ہے. پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا, پھر سمندر اس پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا, چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا اور کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. غلط لیڈر قوم کو ڈبا دیتا ہے. لاسٹ لیسن آف دس کلاس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنما عطا فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما جیسے رہنما, اور ابراہیم علیہ السلام جیسے رہنما, موسیٰ علیہ السلام جیسے رہنما. بیسٹ لیڈر, اچھا لیڈر جس کا تقویٰ اسٹرانگ رہتا ہے اور اس کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے, تو وہ سمندر میں سے بھی اپنے فالوورز کو کراس کرتا ہے. دونوں بھی لیڈر تھے, فرعون بھی لیڈر, موسیٰ بھی لیڈر, مگر موسیٰ ایسے لیڈر کہ جو سمندر میں سے اپنی قوم کو نجات دلا دیا, لیکن فرعون ایسا لیڈر جو سمندر میں ڈبا دیتا ہے. تو چوز کرنا ہے بہت زیادہ وزڈم کے ساتھ. آپ جس کو فالو کر رہے ہیں, یو شوڈ بی کریکٹلی گائیڈیڈ, اور آپ کو جو ہے نا اگر جو ہے نا انشاءاللہ کامیابی کی طرف لے جانا. اور سب بہترین لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پر فضل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مدخل صدق. رب اللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک ویشفی الناس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا, ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي هب لي من الصالحين, ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام والسيء الأسقام. ربنا تقبل دعاء, ربنا تقبل دعاء. اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار. اللهم اني اسالك الجنة الفردوس, اللهم اني اسالك الجنة الفردوس. اللهم اعني على غمرات الموت وسكرات الموت. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک. ہاں, کوئز کا ایک اعلان ہے, انشاءاللہ آج کوئز پوسٹ کر دیا جائے گا, آپ لوگ انجوائے کریے اور اٹیمپٹ کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.